اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المصطفى المصطفى الامجد بالقاسم محمد صلی اللہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلى صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والعدد الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت القائم بأمر اللہ صلوات فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صلوات تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا خلق کرنے والا پالنے والا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اس کے حضور ہمیں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ صاحب خانہ کا حکم ہے کہ میں آج سورہ کہف کے حوالے سے گفتگو کروں اور اس کے اہم نکات اور اس کا دور حاضر سے اس کا تعلق۔ میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور تختی والے اصحاب کا قصہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے؟ یہ ایک طرح سے سوال ہے قرآن حکیم کا، اور اس کا تعلق آج کی مجلس سے اس طرح بہت گہرا بیٹھتا ہے کہ سر حسین نے سورہ کہف کی اس آیت کی بارہا تلاوت کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں تواریخ میں جن آیات کی مولا کے سر نے تلاوت کی، ان میں یہ آیت بہت نمایاں ہے۔ سورہ کہف قرآن حکیم کا 18واں سورہ، مکی سورہ، اور اس کی شان نزول کچھ یوں ہے کہ قریش 3 سوال لے کر آئے حضور کے پاس، اور وہ ان کو پڑھائے سکھائے تھے یہودیوں نے، کہ یہودیوں کو پتہ تھا، وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ ایک آخری نبی ظہور کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اور اسی انتظار کے تحت وہ آ کے خیبر کی پہاڑیوں کے قریب آباد ہوئے تھے آ کے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کی جو جگہ ہے، مقام ہجرت جو ہے وہ یہ ہے، تو وہ آ گئے تھے یہاں آ کے آباد ہو گئے تھے اوس اور خزرج کے قبائل کی شکل میں۔ تو 3 افراد قریش کے، نضر بن حارث، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، ان کو بھر کے بھیجا کہ اب اگر یہ سچا نبی ہے تو ذرا جا کے 3 سوال تو کرو، ان سے یہ پوچھو کہ وہ کون سے نوجوان تھے، کتنے تھے، کون سے تھے، ان کے ساتھ کون سا جانور تھا جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے، اور کتنے عرصے رہے، اور ان کا کیا قصہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ کون سے عالم ربانی تھے جن سے موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کیا اور کس طرح علم حاصل کیا۔ نمبر 3 ذوالقرنین کون ہے۔ اچھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے۔ اب وہ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ان کے جواب صحیح دے دے گا، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے اور بہت گہری نظر تھی ان کی الہامی کتابوں پر، اس پر،
حضور نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، 40 دن تک وہی نہیں آئی۔ اور اس حوالے سے سورہ کہف کی یہ اہمیت بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے جس بھی کام کا ارادہ کریں اور کسی سے وعدہ کریں یا عہد کریں تو انشاءاللہ ضرور کریں۔ 40 دن کے بعد جب وہی آئی تو یہ تمام کا پورا اصحاب کہف کا قصہ، پورا کا پورا جناب موسیٰ اور خضر کا قصہ، اور پورا کا پورا جناب ذوالقرنین یہ سورے میں ہے۔ 110 آیات ہیں اس سورے کی، یہ قرآن حکیم کے وسط میں ہے، بلکہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ لیتلطف کا جو لفظ ہے وہ سینٹر آف قرآن ہے، جو کہ بڑے بڑے آپ جب تلاوت کرتے ہیں نا تو بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے لیتلطف، وہ بالکل قرآن کا وسط ہے۔ اس کے پہلے اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں ان سب کی تعداد برابر ہے۔ اور اس حوالے سے اس میں ویسے تو ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی دوسری تعلیمات کا بھی اس میں ذکر ہے، جنت کا، جہنم کا، ابلیس کا قصہ اور بہت ساری چیزیں، واقعات الصالحات کا، لیکن اہم ترین جو اس میں 4 واقعات ہیں، اور ان 4 واقعات کا ہمارے آج کے زمانے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کو صرف آج میں دعوت فکر دوں گی، کیونکہ 45-50 منٹ کی مجلس میں نہ تو اتنا طویل سورے کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ صرف دعوت فکر ہے، دعوت تحقیق ہے، اور آپ لوگوں کو سوچنے کی دعوت ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ جو ہے وہ 4 آیات جب شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ امحسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب تختی والے اور غار والے اصحاب کا قصہ جو ہے وہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے؟ تو اس کے بعد وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اور یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات، کیونکہ یہ واقعہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ بائبل میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے کا ہے، یہ اور قرآن حکیم سے پہلے کا ہے۔ قرآن حکیم سے کوئی 150-200 سال پہلے کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ کے 500 سال ہو گئے تھے، لیکن یہ درمیانی ہے یہ، اور یہ سینہ بسینہ چلتا ہوا پہنچا، مسلمانوں تک بھی پہنچا، اور کرسچنس کے پاس تو یہ تھا ہی ظاہر۔ تو یہ ایک طرح سے ٹیسٹ کیا انہوں نے کہ یہ دیکھتے ہیں یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو وہ پرانی کتابوں کا علم ہے یا نہیں ہے، اور ان کے پاس وہ واقعات ہیں یا نہیں ہیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ بھی پوچھیں، اصحاب کہف کا واقعہ بھی پوچھیں، موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی پوچھیں۔ تو دیکھیں ان کی اس میں جو شرارت چھپی ہوئی تھی، تو اصحاب کہف کے واقعے میں دجال چھپا ہوا ہے۔ دجال کیونکہ اس میں ٹائم ڈائمنشن کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں جب ہم دیکھیں گے 300 سال کھوئے رہے وہ، اور 300 سال کے بعد جب وہ جاگے ہیں اور گئے ہیں، تو میں بھی آپ کے سامنے قصہ بیان کرتی ہوں۔ اور جناب ذوالقرنین کے واقعے میں یاجوج اور ماجوج چھپے ہوئے ہیں، اور یہ ان دونوں کا تعلق زمانے آخر سے ہے، ان کا دونوں کا تعلق ہمارے اور آپ کے زمانے سے ہے۔ اسی لیے حکم ہے شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرو، 10 آیات شروع کی 10 آیات یاد کر لو، ان کی تلاوت کرو، اور آخری آیات 10 آیات یاد کر لو، ان کی تلاوت کرو، تو یہ تمہیں دجال کے فتنے سے پناہ میں رکھنے کے لیے سورہ کہف۔ اب سورہ کہف کا تعلق دجال کے فتنے سے کس طرح ہے؟ بہت اہم ترین آپ کی توجہات کی تعریف ہوگی، 4 واقعات جو اس میں اہم ترین واقعات ہیں، جس میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ، پھر 2 باغوں کے مالک کا واقعہ، پھر جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ، اس کے بعد جناب ذوالقرنین کا واقعہ۔ الگ ترتیب اس طرح ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے اس میں اعتقاد اور عقیدے کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ 2 باغوں کے مالک کا واقعہ جو ہے اس میں مال کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ جناب موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے اس میں علم کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ جناب ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس میں اقتدار کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ یہ 4 آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا نا، 4 نکات، تو سورہ کہف کا تمام جو ہے وہ فیبرک سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دعوت فکر ہمیں آج کے زمانے میں یہ کیا ہمیں بتاتا ہے، اور ہم کس طرح اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے پناہ میں رکھ سکتے ہیں، سورہ کہف کو ڈھال بنا کر اور اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے۔ اصحاب کہف کا قصہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کیا ہے، کہ وہ نوجوان تھے۔ فتح کہا ہے قرآن حکیم نے، فتح نوجوان ضروری نہیں عمر کے لحاظ سے نوجوان ہو، لیکن عزم اور ارادے کے لحاظ سے جوان۔ وہ اس ظالم بادشاہ کے درباری تھے اور بہت اچھے عہدوں پر تھے،
شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، مال دولت آرام آسائش سب کچھ تھا، لیکن وہ ہارٹ ان ہارٹ وہ توحید پرست تھے۔ وہ ظالم بادشاہ جو تھا اس نے اپنا ایک بت بنوایا ہوا تھا شہر کے دروازے پر، اور آتے جاتے وہ سجدہ کرواتا تھا اپنے بت کو، جو جب تک کوئی سجدہ نہیں کرے گا اس میں نہیں آئے گا، اور جو نہیں کرتا تھا اس پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ یہ 6 یا 7 نوجوان جو تھے یہ دل میں خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے اور بادشاہ کے بت کو پرستش نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، کیوں نہ ہم یہاں سے چلیں۔ یہ لوگ شکار کا بہانہ کر کے چلے تھے، کیونکہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اگر وہ اس طرح کسی طرح جاتے تو وہ ان کو قتل کروا دیتا۔ شکار کا بہانہ کر کے یہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور راستے میں چرواہا ملا ہے، چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اس کتے کا بھی ذکر ہے قرآن حکیم میں، اور وہ ان کے ساتھ ہو لیا، اور جا کے وہ کافی دور اپنے شہر سے دور جا کر وہ ایک غار میں اندر چلے گئے، بہت تھکے ہوئے تھے۔ انطاکیہ کا نام تاریخوں میں ہے کہ یہ علاقہ، اچھا یہ چاروں واقعات جن کا میں ذکر آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں یہ مڈل ایسٹ کے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ اردن، شام، فلسطین، مصر، یہ علاقہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ چاروں واقعات اس سے متعلق ہیں۔ انطاکیہ کا نام لیا جاتا ہے، انطاکیہ کا یہ شہر تھا۔ یہ جب غار میں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے، مگر یہ اللہ کے بھروسے پر اور اپنا ایمان بچاتے ہوئے، اپنا عقیدہ توحید بچاتے ہوئے اس آلودہ شہر سے نکل کر انہوں نے ہجرت اختیار کی اور غار میں جا کے پناہ لی۔ غار میں گئے، جا کے تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، سو گئے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری نیند 300 سال تک چلے گی، اور ان کا کتا جو تھا وہ غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، گویا پہرا دے رہا ہے۔ یہ 300 سال تک سوتے رہے وہاں، قرآن حکیم نے لکھا ہے۔ اچھا سورج کی دیکھیے ان تمام چاروں واقعات میں نا 3 واقعات میں سورج کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو جو سورہ کہف میں سورج کا تعلق ہے وہ ہمارے آج کے زمانے سے اس کا ریلیشن شپ یہ بنتا ہے کہ آج ہم سولر انرجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہے نا، آج اٹھا رہے ہیں نا ہم پوری دنیا میں، ہمارے کراچی میں بھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں گھروں کے اوپر سولر پینل لگے ہوئے ہیں نا، تو اس میں اشارے ہیں، سورہ کہف میں ہمارے لیے اشارے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو غار تھا اس میں ایسا نہیں تھا کہ سورج ڈائریکٹ اس غار کے اوپر تماغر ڈالتا ہوتا، وہ تو بالکل جل بن کے کالے ہو جاتے، ختم ہو جاتی ان کی 300 سال تک۔ اگر سورج ڈائریکٹ ان پر پڑتا تو ان کی جلدوں کا کیا حال ہوتا؟ نہیں، قرآن حکیم نے خاص طور سے ذکر کیا کہ سورج ایسے اوٹ کر کے گزرتا تھا کہ ڈائریکٹلی جو تھا وہ تمازت آفتاب کی ان تک نہیں پہنچتی تھی، لیکن سورج کی تمام تر توانائی اور فریشنس سب چیز جو تھی وہ ان تک ملتی رہتی تھی۔ دوسرے ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہتے تھے، اب وہ کروٹیں کیسے دلاتے تھے؟ وہ سولر انرجی سے کروٹیں دلاتے تھے، ورنہ آپ سوچیں ہمارا ہی کوئی مریض اگر کوئی 6 مہینے بستر پہ پڑا رہے، اس کو بیڈ سور ہو کے اس کی جلد بالکل گل کے ختم ہو جائے نا، 300 سال تک وہ سوئے رہے اور سولر انرجی سے ان کو کروٹیں دی جاتی رہیں، اور وہ 300 سال کے بعد اٹھے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، یہاں تک کہ وہ بازار میں جا کے کھانا کھانے کے قابل ہو گئے تھے۔ اب وہ کتا بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ بیچ میں جب بادشاہ کو پتہ چلا، اچھا بیچ میں 300 سال میں حکومت بدل گئی، عیسائی بادشاہ آ گیا، صاحب ایمان بادشاہ آ گیا، لیکن اس شہر میں لوگ سینہ بسینہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ وہ لوگ گئے کہاں۔ ان سب کی فیملی والے تھے، سب کے رشتہ دار تھے، کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کہاں گئے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو صاحب ایمان بادشاہ تھا، جب وہ آیا اس نے اپنے دل میں ایمان چھپایا ہوا تھا، تو جب اس نے دیکھا اس نے بادشاہ کو جا کے بتایا، ذونواس نام تھا اس کا، بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے وہاں پر ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی اور ان کے نام لکھ کر، اسی لیے ان کو تختی والے کہا جاتا ہے، ایک تختی پر ان کے نام لکھ کر وہاں یادگار بنا دی، ایک عبادت گاہ بنا دی، اور تاکہ یہ ایک اللہ کے معجزے کی حیثیت سے یہ بات زندہ رہے وہاں پہ عیسائیوں میں۔ یہ کب بنائی؟ یہ اس وقت بنائی جب ان میں سے ان کی آنکھ کھلی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنا سوئے۔ انہوں نے کہا دن کا آدھا حصہ یا اس سے زیادہ۔ کہنے لگے بھوک لگ رہی ہے بھائی، بڑی دیر ہو گئی، کھانا نہیں کھایا۔ پیسے دیے،
سکہ دیا نکال کے ان میں سے ایک آدمی کو، جس کا اس کو کہا کہ جاؤ تم ذرا سنبھل کے جانا، ظالم بادشاہ کا زمانہ ہے، اور جا کے ذرا پاکیزہ غذا لے کر آنا. یہ بھی پیغام ہے سورہ کہف کا، حلال طیب طاہر غذا لے کر آنا، کیونکہ وہ زمانہ کفر کا زمانہ تھا، غلاظت اور گندی چیزیں بھی ملتی تھیں. اب ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ 300 سال گزر چکے ہیں، پوری دنیا بدل گئی ہے، یہاں پہ تو اب ایمان والوں کا دور ہے، وہ تو وہی سمجھ رہے تھے. وہ گیا نان بھائی کی دکان پر، جب اس نے وہ خریدا تو پیسے دیے تو نان بھائی کہنے لگا یہ کس زمانے کا سکہ ہے، یہ تو آج تک نہیں چلتا یہ زمانہ، یہ تو کہا. اچھا چونکہ پورے شہر میں سینہ بسینہ یہ ایک راز سب پریشان تھے، اس کا ماتھا ٹھنڈا، وہ کہنے لگا یہ ضرور اس کا تعلق اسی واقعے سے ہے کہ جو 300 سال پہلے جو لوگ غائب ہوئے تھے، اب یہ شخص بڑا سخت پریشان ہوا جو روٹی لینے گیا تھا. اس نے کہا یہ تو کچھ اور ہی بات ہے، کیونکہ سب چیز بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، عمارتیں بدلی ہوئی، لوگ بدلے ہوئے، لباس بدلا ہوا، ہر چیز بدلی ہوئی، جہاں درخت تھا وہاں درخت نہیں ہے، جہاں درخت وہاں عمارت کھڑی ہے. کہنے لگے یہ ہوا کیا ہے؟ اب خود سوچیے اگر ہمارے ساتھ یہ ہو تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں. یہ جلدی سے واپس آیا غار میں، آ کے کہنے لگا کہ بھائی ہمارے ساتھ تو کوئی بہت ہی کوئی بڑی چیز ہو گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ. اور اب شہر والے جو تھے وہ پورا ایک جلوس بنا کر غار کی طرف آ رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ 300 سال تک کیا کرتے رہے ہیں. لیکن یہ اصحاب کہف کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی، پروردگار ہم اب اس دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتے، جیسے تو نے 300 سال ہم پر نیند طاری کی تھی، ہم پر دوبارہ نیند طاری کر دے کہ ہم اب اس دنیا سے بالکل اپنا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. آج بھی اصحاب کہف جو ہے وہ نیند کے اور ایک ابدی نیند کی حالت میں ہے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو اصحاب کہف امام کے ساتھیوں میں سے ہوں گے. 27 افراد پشت کعبہ سے نکلیں گے، جن میں 15 بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، 7 یہ ہوں گے، اور جناب یوشع بن نون ہوں گے، ابو دجانہ ہوں گے، مالک اشتر ہوں گے، جو کہا گیا ہے آنے والی کتابوں میں. تو اصحاب کہف کے واقعے میں دجال چھپا ہوا ہے. وہ کس طرح چھپا ہوا ہے کہ دجال کے بارے میں قرآن حکیم میں دجال کا لفظ نہیں ہے، احادیث میں ہے دجال کا لفظ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو جو سب سے خطرہ اگر کسی سے تھا تو وہ دجال سے خطرہ تھا. ابھی تک دجال نہیں آیا ہے، اور اگر میرے سامنے آ گیا تو میں خود اس سے مقابلہ کروں گا، اور مجھے یقین ہے کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میری امت میں ہی وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو تم اس کے منہ پہ تھوک دینا، تم اس کی پیروی مت کرنا، کیونکہ دجال جو ہے نا وہ دجل سے ہے. دجل مطلب فریب، کاسمیٹک، ملمہ کاری، اور وہ دجل ایسا ہوگا کہ پوری دنیا کو اپنے فریب اور ملمے سے جو ہے وہ ڈھانپ لے گا. تو اس کو یہ دجال جو ہے وہ کیا کہے گا، میں تمہارا نبی ہوں، پھر کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، پھر کہے گا سارا علم میرے پاس ہے، پھر کہے گا ساری دولت میرے پاس ہے، اور لوگوں کے زندگیوں کو، ان کے دماغوں کو اپنے قابو قبضے میں لے کر اپنی پرستش کروائے گا. تو اس کا تعلق آج کے زمانے سے اس طرح ہے کہ آج کل کی دنیا کو دجل، فریب، دھوکے، بکاری، عیاری، ویسٹرن کیپٹلزم، مادی تہذیب، دنیا کی محبت اور یہ سارے لہو و لعب نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا، سب کو ڈھانپ لیا نا. ہم سب اسی میں مبتلا ہیں صبح سے شام تک. اب کیا اصحاب کہف ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، اصحاب کہف ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑے تو ہجرت بھی کر جاؤ. اس دنیا کے لہو و لعب سے بچ کے اگر ضرورت پڑے ہجرت بھی کر جاؤ، اور اگر ہجرت نہ کر سکو تو کم از کم اپنے گھر کے ایک کونے میں اصحاب کہف کا غار بنا لو. بڑا پریکٹیکل آپ کو میں تجویز دے رہی ہوں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے گھروں میں سب رہتے ہیں، 4-5 کمرے تو ہوتے ہی ہیں نا گھروں میں. ایک کمرے کو آپ تصور کر لیں، نیت کر لیں کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، اور میں اس دنیا کے لہو و لعب سے اور تمام ان رنگینیوں سے جو خدا غافل، خدا سے غفلت پیدا کر دینے والے، خدا سے بیزاری پیدا کر دینے والے، یہ تمام جو معاملات جو میرے چاروں طرف دنیا میں ہیں، آپ دیکھ لیں. آپ دجال سب سے بڑا ہمارے گھر، میرے اور آپ کے گھر میں سب سے بڑا دجال ٹی وی ہے، جو ہمیں اور آپ کو ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، ہر وقت ہمارے اندر ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے ہمارے اوپر کس قدر ہماری محنت کی کمائی ہم سے چھین کے لے جاتا ہے ہر وقت،
اور خاص طور سے بچوں کے اوپر. اور اگر آپ نے اپنا رابطہ ناتا قرآن حکیم سے نہ جوڑا، سورہ کہف سے نہ جوڑا، اور یہ اہمیت نہ اپنے دماغوں میں اجاگر کی کہ اللہ کے کلام کی کتنی اہمیت ہے اور یہ دنیا کا جتنے بھی لہو و لعب اور رنگینی ہے، اس سے ہمیں بچ کے اپنا رابطہ اپنے رب سے قائم کرنا ہے، اپنا رابطہ قرآن حکیم سے قائم کرنا ہے، اپنے روح کا تزکیہ کرنا ہے، اپنی عبادات میں وہ روحانیت، وہ طاقت، وہ قوت پیدا کرنی ہے کہ اس کے بعد یہ ساری دنیا کی چکا چوند مجھے اور آپ کو پھر پریشان نہ کر سکے. اور یہ آزمائی بھی بات ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اس دنیا کا جادو ہم سب کے سر پر اس طرح چڑھ کر بولتا ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں. اور اس کے بعد آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتے ہیں ماتم حسین کا. مٹی میں مل گئی ہے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئی ہے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، شود امام زمانہ بآواز بلندتر سلوات. میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق اس فرش ازا سے ہے، اور اس فرش ازا کے تصدق سے ہم اپنی یہ یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. ہر سال ہم ذکر حسین کے صدقے میں ہم یاد دہانی کراتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں یزید کی 3 سالہ دور حکومت کے کرتوت اور بھی بہت زیادہ سیاہ کرتوت ہے. کربلا کا واقعہ تو ہے، واقع ہررا آپ کو پتہ ہے مدینے میں کیا ہوا تھا، لیکن کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ان کی یاد دہانی اس کی نہیں ہوتی نا. اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو جلایا تھا، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مسلموں پر کتنے لوگ جانتے؟ نہیں جانتے نا. یہ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا تحفہ میرے اور آپ کے لیے ہے، جناب زین العابدین علیہ السلام کا تحفہ، جناب سیدہ کی دعا یہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس فرش ازا سے منسلک ہیں اور اس کے صدقے میں ہم ان نورانی تعلیمات سے جڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. اور اس یہ جو دنیا کی جتنی رنگینیاں ہیں ان سے حد الامکان ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. تو فرش ازا کا صدقہ ہے. میں نے کافی ٹائم لے لیا اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرنے میں، لیکن بہت اہم ترین یہ واقعہ تھا. دوسرا واقعہ جو بالکل مختصر، 2 باغوں کے مالک کا واقعہ. 2 دوست تھے آپس میں، ایک بہت امیر کبیر، اس کا جو 2 باغ تھے اس کے، اور سرسبز و شاداب باغ تھے اور نہریں بہہ رہی تھی اور کھجور اور انگور اور مکئی اور کیا بہت شاندار باغ تھے. اچھا وہ دوسرا اس کا جو دوست تھا وہ بیچارہ مفلس تھا. اب یہ جو 2 باغوں کا مالک تھا یہ بہت دولت مند تھا، لیکن ساتھ میں متکبر مغرور بھی تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے اور اس دنیا میں تو مجھے اللہ نے دیا ہی ہے، آگے جا کے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہی دے گا. اس کا بائیمان دوست تھا، وہ اس کو کہتا تھا کہ یہ سب اللہ کا تمہارے اوپر کرم ہے، تم جو ہے نا اللہ کی مخلوق کے لیے بھی خرچ کیا کرو، سخاوت کیا کرو اور یہ تکبر اور غرور سے پرہیز کرو. دیکھیے وہ جو مشہور آیت ہے نا، ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، وہ اسی صورت میں ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ غریب جو اس کا دوست تھا کہ تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میں مال میں اور اولاد میں کم ہوں تمہارے سے، لیکن تم پر اللہ کا فضل ہے تو تم تکبر غرور نہ کیا کرو. وہ نہیں مانا. اب سورہ کہف میں کیا ہے کہ ایک دن رات کو آندھی آئی اور اتنی خطرناک آندھی تھی، اس کے باغ تباہ و برباد ہو گئے. یعنی صبح جب وہ گیا تو وہ پہچان نہیں پایا کہ یہ میرے باغ تھے. اس میں مال کی آزمائی کسی ہے، اس میں یہ ہے کہ مال و دولت بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر آپ کے پاس ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی آسائش کے لیے بھی خرچ کریں، دوسروں کی آسائش کے لیے بھی خرچ کریں، لیکن تکبر اور غرور کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ اس کا یہ سبق ہے. تیسرا واقعہ جو ہے جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام. جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ ہمارے اس عالم ربانی سے علم سیکھو جو 2 دریاؤں کے سنگم پر تم کو ملے گا. اب موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ چلے. یوشع بن نون ان کے وسیع ہیں، ساتھ چلے ہیں. ساتھ میں جناب ٹوکری میں روٹی اور بھنی ہوئی مچھلی رکھ لی زیادہ راہ کے لیے، کیونکہ پتہ نہیں 2 دریاؤں کا سنگم کتنی دور ہوگا، کہاں ملے گا. سفر کرتے جا رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، تھوڑا سا سوئے.
اب یوشع بن نون بیٹھے، انہوں نے دیکھا وہ بھنی ہوئی مچھلی ٹوکری میں سے کودی اور دریا میں چلی گئی، اور دریا میں وہ بہتی ہوئی جا رہی ہے، اور اس نے سرنگ بنا لی، وہاں پہ پانی کی سرنگ بن گئی وہاں۔ وہ بڑے حیران دیکھ رہے، یہ سورہ کہف جو ہے نا یہ معجزوں اور اعجاز سے بھری ہوئی سورہ ہے یہ۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ اب جب موسیٰ اٹھے کہنے لگے بھائی بھوک لگ رہی ہے، ذرا کھانا تو لاؤ۔ کہنے کہ وہ جو مچھلی تھی نا، جب آپ سو رہے تھے، وہ مچھلی تو دریا میں کود گئی اور اس نے سرنگ بنا لی۔ کہنے لگے وہی تو وہ جگہ تھی جہاں عالم ربانی ہمیں ملنے والے تھے، اب عالم ربانی مل گئے۔ مفسرین نے کہا ہے، قرآن میں نام نہیں ہے لیکن مفسرین نے کہا ہے جناب خضر تھے، جناب خضر تھے۔ عالم ربانی نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ علم سیکھنے آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ریکویسٹ کی، کہنے لگے کہ میں پلیز آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ یہاں یہ نکتہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ علم کو اللہ نے سفر میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اسے کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ذرا نکل کے باہر جا کے تھوڑے پیر جوتے گھسنے پڑیں گے، چھالے والے پڑیں گے، تکلیف اٹھانی پڑے گی، سفر کرنا پڑے گا، جب آپ کو علم ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ کہنے لگے مجھے رکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک شرط ہے کہ تم کچھ سوال نہیں کرو گے، میں جو کچھ کروں تم سوال نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ اب جب چلنے لگے، چلتے چلتے پہنچے تو ایک دریا میں کشتی جا رہی تھی۔ خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس میں سوراخ کر دیا۔ اب موسیٰ سے نہیں رہا، ارے یہ آپ نے کیا کیا، یہ بیچارے غریب لڑکوں کی کشتی تھی، آپ نے اس کو جو ہے داغدار کر دیا۔ کہنے لگے میں نے تم سے کہا تھا نا سوال مت کرنا، پھر تم نے نہیں سوری، اچھا اب میں سوال نہیں کروں گا، چپ۔ آگے گئے، وہاں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے کسی دوسری جگہ۔ یہ تمام یہ واقعات جو ہے نا یہ مڈل ایسٹ کے ہیں، یہ جو آپ اپنے ذہن میں یہ جگہ رکھیے گا۔ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ سے نہیں رہا گیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ چلے میں نے کہا تھا نا تم سے کہ مجھ سے سوال مت کرنا، اچھا سوری معاف کر دیں۔ چلے آگے چلے تو ایک اب بڑا لمبا سفر کر کے قریے میں پہنچے، تھکے ہارے، برا حال، مٹی سر پہ پڑی ہوئی، پیاسے بھوکے، اور کپڑے بھی ویسے ہو گئے۔ لیکن جس قریے میں وہ گئے تھے وہاں کے لوگ اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے پانی کا پیالہ بھی نہ پوچھا ان سے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہاں جا کے ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے اس دیوار کو ایسے سے کر کے دیوار بنا لی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو اتنے کنجوس ہیں کہ ہمیں انہوں نے پانی کا گلاس نہ پوچھا، آپ نے ان کے لیے دیوار بنا دی، کم از کم کچھ اجرت ہی طلب کر لیتے کہ ہم کو 2 روٹی کھا لیتے۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینک، بس میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہارے ساتھ نہیں، کیونکہ تم نے وعدہ بار بار تم جو ہو میرے سے سوال کر رہے ہو۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی کشتی تھی، اور وہاں کا ظالم بادشاہ جو تھا وہ کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا۔ میں نے اس کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو چھوڑ دے اور یہ لوگ اس کی مرمت کرا کے کشتی کو دوبارہ اپنے استعمال میں لے۔ لڑکے کو قتل میں نے اس لیے کیا کہ یہ لڑکا بڑا ہوتا، درود بھیجیے محمد والے۔ لڑکے کو قتل میں نے اس لیے کیا کہ یہ لڑکا اس کی محبت میں مبتلا ہو کے اس کے ماں باپ جو تھے وہ اپنا دین اور اپنا ایمان کھو بیٹھتے اور اپنی جہنم کے مستحق ہو جاتے۔ اب میں نے اس کو قتل کر دیا، اب اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نیک صالح اولاد عطا کرے گا جو ان کے لیے بھی ان کی نجات کا باعث ہوگی۔ اور کہا ہے مفسرین نے کہ اس کے بعد اس جوڑے کو ایک ایسی بیٹی عطا ہوگی جو بنی اسرائیل کے 70 انبیاء کی ماں بنی۔ یہ اعجاز دیوار میں نے اس لیے بنائی کہ یہ دیوار ایسی تھی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ لوٹ کے لے جاتے، وہ بچے ابھی نابالغ ہیں تو ان تک یہ نہ پہنچ سکتا، اس لیے میں نے دیوار بنا دی کہ ان کے بچوں کے والدین بہت نیک تھے، اور اس لیے جب یہ جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ وہاں سے لیں گے۔ درود بھیجیے محمد۔ میں میرے اور آپ کے لیے علم کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ ہم بہت بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، بہت زیادہ تکبر اور غرور بھی ہے علم کے حوالے سے،
یہ اس واقعے میں یہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی، ان کو حکم ہوا کہ عالم ربانی سے علم لدنی من لدن کا، قرآن حکیم نے کہا جن کو ہم نے اپنی جانب سے علم عطا کیا تھا ان سے جا کے علم سیکھو۔ تو یہاں آج کی دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں نا، میں تو اکثر کہتی ہوں، میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ ہارورڈ اور MIT اور آکسفورڈ جو ہے نا، یہ ان کے اکانومی کے لیے بڑی مددگار ہے، ان ملکوں کی اکانومی کے لیے، پتہ نہیں علم دیتی ہیں یا نہیں دیتی وہ ایک الگ بات ہے، ان کی اکانومی چل رہی ہے، جو بڑی بڑی فیسیں ان کے یہاں ہے نا، اور جو بڑے بڑے پروپیگنڈے کے ذریعے آئی لیگ کا انہوں نے پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا ہے نا، کہ میرے اور آپ کے بچے کمپٹیشن کر کر کے مر جاتے ہیں بیچارے، اور وہ پتہ نہیں کس خادوں میں رہتے ہیں۔ سورہ کہف کیوں پڑھنے کا حکم ہے کہ ہر جمعہ شب جمعہ پڑھو؟ بچوں کو بھی یہ بتاؤ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راہ میں جد و جہد کرتا ہے ہم اس کو اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔ اپنا رابطہ اللہ سے قائم کرو، اپنا رابطہ صاحبان علم سے قائم کرو، اپنا رابطہ صاحب ممبر سلونی سے قائم کرو، اپنا رابطہ ان سے قائم کرو۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ قرآن حکیم نے تاریخ بیان کی ہے، اصول علم کی قرآن حکیم نے تاریخ بیان کی، اگر تمہیں نہیں پتا تو جا کے پوچھو صاحبان علم سے۔ اور ہم نے جن کو علم عطا کیا ہے اور حضور نے دعوت دی ہے، سب سے زیادہ دعوت قرآن حکیم کے علم کے حوالے سے ہے۔ پہلی وہی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وہی اقرا، پڑھو اور لکھو۔ علم کی طرف دعوت دی ہے۔ حدیث کیا ہے کہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر علم حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے، مگر ہم کس طرح علم کو لیتے ہیں، بڑی مایوسی کی بات ہے یہ ویسے۔ اور آج کل جو ہے علم کی جتنی چیزیں ہمارے سامنے کھل چکی ہیں، آگے آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، میری اور آپ کی زندگی کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس کے علاوہ انٹرنیٹ ہے، یہ IoT ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اتنی ہیں، 150 کے قریب تو اس کے وہ ہیں، اگر آپ گننے لگیں آدھی چیزیں سمجھ میں بھی نہ آئے آپ کے ہے کیا، لیکن ہے آج کے زمانے میں یہ ہے۔ ان کو بھی حاصل کریں اپنے فائدے کے لیے، اپنی زندگی میں آسائش پیدا کرنے کے لیے، ارننگ کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن اصل علم جو ہے نا، وہ اصل علم آپ کو یہیں سے ملے گا، یہیں سے ملے گا، یہ جو بارگاہ ہے نا علم کی، یہیں سے ملے گا اصل علم۔ یہ علم نافع اور علم غیر نافع کا آپ کو فرق بتائے گا، آپ کو یہ بتائے گا کون سا علم آپ کے لیے منافع بخش ہے، کون سا علم آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں دنیا کے سارے علوم حاصل کروں، کیوں؟ میں صرف وہ علم حاصل کروں جو علم نافع ہو، اور یہ علم مجھے اہل بیت کے درس سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجات۔ دنیا بھر میں علم تو پھیلے پڑے ہیں نا، وہ بہت زیادہ یہاں سے وہاں تک، لیکن ہر علم حاصل کرنے کی آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو خامخواہ پریشانی ہونے والی بات ہے۔ بقدر اچھا علم دین کے حوالے سے بھی یہ ہے، بقدر ضرورت جتنا آپ کی زندگی کے لیے آپ کو حلال حرام مستحب مکروہ مباح یہ ساری واجبات اور یہ سب چیزوں کا وہ آپ کو علم ہونا چاہیے، وہ کافی ہے۔ باقی اگر کوئی آگے جا کے حوزے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ ضرور کریں، اور لیکن اس سے علم سے آپ کسی طرح بے بہرا نہیں ہو سکتے۔ تو اس واقعے کا تعلق جو ہے سورہ کہف میں جو اتنا اہم ترین یہ ہے کہ علم سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، اور علم الہیات سے، علم اخلاقیات سے، علم قرآن سے، علم اہل بیت سے، یہ علوم روحانی سے، یہ آپ اپنا تعلق اس سے قائم کر کے رکھیں۔ اس واقعے نے یہ سبق دیا۔ چوتھا اور آخری واقعہ اہم ہے جناب ذوالقرنین کا۔ جناب ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے لیکن ایک بہت نیک بندے تھے، اور وہ بادشاہ تھے اور سیاح بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ سے بہت زیادہ ریسورسز عطا کیے تھے، بہت زیادہ دولت اور سب کی تھی، اور ان کو اقتدار بھی عطا کیا تھا، ان کو بادل کی سواری عطا کی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جب جناب ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے نا، 3 دفعہ قرآن حکیم کہتا ہے سمت تبع سببا، سمت تبع سببا، سمت تبع سببا۔ اتنے ریسورسز تھے، وہ پتہ نہیں راکٹ تھا یا پلین تھا یا کون سا جہاز تھا یا کون سی وہ سواری تھی کہ ان کو آسمانوں پر لے جا کر زمین اور آسمان کی سیر کرائی گئی،
جناب ذوالقرنین کے واقعے میں یہ ہے کہ اس نے ایک جگہ جا کر دیکھا کہ سورج ایسے غروب ہو رہا تھا جیسے کیچڑ میں غروب ہو رہا ہو. اب وہ ہم اور آپ اس زمین پہ رہ کے تو یہ سب کچھ دیکھ نہیں سکتے کہ سورج کئی کیچڑ میں غروب ہو, کسی اور سیارے کی باتیں ہیں. ہاں اچھا, تو یہ ذوالقرنین کے واقعہ جو ہے نا یہ اسپیس کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے. میرا اتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تفسیروں میں نے پڑھا ہے کہ اسپیس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور چونکہ جب آپ ان کی تفسیر دیکھتے ان کے 3 سفروں کا ذکر ہے. ایک سفر وہ ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ذوالقرنین سے کہ تم دیکھو کس کو سزا دینا چاہتے ہو, اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اس کو سزا دو اور جو نیک کام کرتے ہیں ان کو تم جزا دو. پھر وہ ایک ایسی آبادی سے گزرے کہ جن کو سورج سے پروٹیکشن کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا, یعنی وہ تہذیب کے اس مقام تک نہیں پہنچے تھے کہ اپنے لیے کوئی گھر بناتے یا کچھ کرتے. دن بھر وہ غاروں میں رہتے تھے, رات کو نکل کے کام کیا کرتے تھے. پھر وہ ایک ایسی آبادی پہ پہنچے جو کسی کی نہ بات سمجھتے تھے نہ کوئی بات کر سکتے تھے. انہوں نے پتہ نہیں کس طرح اشاروں سے جناب ذوالقرنین کو کہا کہ یاجوج اور ماجوج نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے, اب یہ آتے ہیں اور ہماری کھیتیاں اجاڑ دیتے ہیں, ہمارے جانوروں کو کھا جاتے ہیں, ہمیں ان سے بچائیے. اب جناب ذوالقرنین نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا لیبر انہیں کا استعمال کیا, ٹیکنالوجی اپنی استعمال کی. کہنے لگے لوہے کی بڑی بڑی سیلیں لاؤ, اچھا تانبا لاؤ, آگ جلاؤ, آگ کی دھوپیاں جلاؤ, اور وہ لوہے کی سلیں اس طرح سب تفصیل قرآن حکیم میں موجود ہے, کیمسٹری بھی موجود ہے, لگا کے اور پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال دو, ایسی دیوار قائم ہو جائے گی یاجوج ماجوج اس کو پار نہیں کر پائیں گے اور تم ان سے حفاظت میں رہو گے. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا قیامت جب آئے گی تو پھر وہ دیوار گر جائے گی. اب اس میں کیا ہے, اس میں آزمائش ہے اقتدار کی. یہ خاص طور سے قریش کے لیے پیغام اس میں تھا. یہ مکی سورہ ہے قریش, اور مکی سورہ میں یہ سورہ کہف نے یہ پیغام دیا تھا جو صاحبان ایمان بہت کم تعداد میں تھے, بہت مشکلات میں تھے. ان تمام واقعات سے صاحبان ایمان کے دلوں کو ایک امید کی کرن دلائی گئی. جناب ذوالقرنین کے واقعے سے قریش کو یہ بتایا گیا تم اپنے اقتدار پر اتراتے ہو, وہ دیکھو اللہ کا بندہ جس کو ہم نے اتنا بڑا اقتدار کیا, اتنا اس کو اتنی سواریاں دی, اتنا سب کچھ دیا. اس نے کیا کیا کہ جب اس نے دیوار بنائی تو وہ کہنے لگے اب ہم آپ کو کچھ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں. تو جناب ذوالقرنین کہنے لگے کہ نہیں, میں تم سے کوئی, میرا اجر میرے رب کے پاس ہے, میرا اجر میرے رب کے پاس ہے, بس میں تو اسی کی بندگی کرتا ہوں, اسی کی عبادت کرتا ہوں, اور میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. حالانکہ وہ اتنی خدمت کی تھی انہوں نے. تو جناب ذوالقرنین کا اس طرح اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بہت ریسورسفل, بہت طاقتور اور باعدل و انصاف والے اور نیک بادشاہ تھے. یہ جو ہے یہ اقتدار کی آزمائش ہے. اور یہ دیکھیں سب سے بڑی آزمائش جو آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں جب اقتدار آتا ہے تو لوگوں کے دماغوں میں کیا آ جاتا ہے, اور چاہے وہ لوکل اقتدار ہو چاہے وہ گلوبل اقتدار ہو, جو زیر نگین ہوتے ہیں, جو زیر دست ہوتے ہیں, ان کو ہر طرح اپنے اونٹوں کے, اپنے انگوٹھے کے نیچے, اپنے پیروں کے نیچے ظلم و ستم کر رہے ہیں نا, آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو سورہ کہف کا یہ جو ہمارے پاس پیغام ہے اقتدار کی آزمائش. اب 4 واقعات آپ کے سامنے بیان کیے, چاروں پیغام آپ کے سامنے یہ ہے. کیا ہے, سب سے پہلا یہ اپنا عقیدہ بچا کے رکھیں, توحید کے عقیدے پر رہیں, اگر ضرورت پڑے تو ہجرت کرنا ہے, اور اپنے آپ کو خدا بیزار دنیا سے الگ تلگ رکھیں. دوسرا یہ ہے مال پہ غرور نہ کریں. مال اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ نے دیا, بہت اچھی بات ہے, اپنے لیے بھی استعمال کریں, دوسروں کے لیے بھی استعمال کریں. تکبر نہ, کبھی مال کی بنیاد پر کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. تیسرا یہ ہے کہ علم جو ہے نا, علم پر بھی تکبر غرور نہ کریں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے, اور آپ علم نافع کی تلاش میں ہیں. چوتھا یہ ہے کہ اقتدار صرف اللہ کو دیتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دیتا ہے تو وہ اللہ کے بارگاہ میں اور زیادہ سجود ہوتا ہے, اور زیادہ ہمبل ہو جاتا ہے, اور زیادہ شکر ادا کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گی, وقت میرا ختم ہوا, کہ سورہ کہف کا تعلق انبیاء ماسلف کے ساتھ اور معصومین کے ساتھ کس طرح ہے. انبیاء ماسلف میں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے دیکھا, جناب خضر علیہ السلام کا تو ڈائریکٹ تعلق ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح تعلق ہے کہ وہ اصحاب کہف والے واقعے میں کہ جب وہ سو کے اٹھے تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے جان ماننے والوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی. پھر جناب یوشع بن نون کا بھی اس میں ذکر ہے, جناب خضر کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. پھر جناب ذوالقرنین اگرچہ وہ نبی نہیں تھے ان کا اس میں ذکر ہے.
मासूमीन का किस तरह जिक्र है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ज़ाहिर है डायरेक्ट मौला अली का इस तरह जिक्र है, बहुत दिलचस्प बात है। मौला अली का किस तरह जिक्र है कि एक चादर आई तोहफे में हुजूर के पास, उसका नाम था behzaf, चादर का नाम था behzaf। आप एक बात याद रखिए, अरबों में हर चीज़ के नाम होते थे। आशा का भी नाम होता था, और सर पे जो अमामा रखा जाता है उसका भी नाम होता। जो अमामा गदीर में रखा गया था ना, उसका नाम था हबाब। घोड़ों के नाम होते थे, मुर्तजस घोड़े का नाम, तलवारों के नाम होते थे, जुल्फ़िकार तलवार का नाम। चादर का नाम था behzaf। चादर आई, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मौला अली को बुलाया, इसके ऊपर बैठ जाओ। और 7 दूसरे अफराद, इसमें हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये बैठ गए। और हुजूर ने कहा मौला अली से कि इस चादर को हुक्म दो कि ये तुम्हें लेके चले। ये तफसीर नूरुस सकलैन से पढ़ रही हूँ मैं आपके सामने, मुस्तनद किताब है, तुम्हें लेकर चले, उड़ाए। अच्छा, अब देखें जिस तरह सूरह कहफ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है ना हर जगह, तो कन्फ्यूजन ही में से आपको सवालों के जवाब ढूंढने हैं। और जिस तरह आज के ज़माने में चारों तरफ बेयकीनी फैली हुई है ना, इस बेयकीनी ही से यकीन निकालना है हमें। सूरह कहफ का ये पैगाम है हमारे लिए। अब वो चादर जो थी वो हवा में लेके इनको उड़ी, जाके असहाबे कहफ के गार पे रुकी वहाँ पे। ये 1400 साल पहले की बात बता रही हूँ। असहाबे कहफ का वाक़या हो चुका है 150-200 साल पहले। वहाँ जाके सब ने सलाम किया, किसी के सलाम का जवाब नहीं आया। जब मौला अली ने सलाम किया, उनके सलाम का जवाब आ गया। तो बाकी लोग कहने लगे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 खानदान ज़हरा पे बुलंद तर सलावत। जब मौला अली ने सलाम किया तो सारे काफ ने जवाब दिया। अब सारे बड़े परेशान, कहने लगे ये क्या बात हुई, हमने सलाम किया, हमारे तो सलाम का जवाब नहीं दिया, आपके सलाम का जवाब दिया। मौला ने फरमाया इन्हीं से पूछ लो, अगर इन्होंने जवाब दिया इन्हीं से पूछ लो, यही बताएंगे। असहाबे कहफ ने बकुदरत खुदा गोया हो के कहा, बाद मर्द या तो हम नबी के सवाल का जवाब, सलाम का जवाब देते हैं, या वसी के सलाम का जवाब देते हैं। अब ये सारे जो थे ना, क्योंकि हर वक्त गवाही मौला अली की विलायत की तो मिला करती थी ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो गदीर पे हुई थी, लेकिन हर वक्त गवाही मिला करती, यहाँ से वहाँ तक इग्नोर करते रहे। लेकिन अब क्या हुआ, सूरह कहफ के हवाले से एक बड़ा अहम वाक़या बयान कर रही हूँ। वापस चले, वहाँ वापस कहते हैं कि वापसी पे उन्होंने मस्जिद कूफा में उतरी है चादर, वज़ू किया आप लोगों ने, सब वज़ू किया, उसके बाद फिर चादर चली है। और उसके बाद आके मदीने में जब उतरी, सुबह की नमाज हुजूर पढ़ा रहे थे और सूरह कहफ की तिलावत फरमा रहे थे। और जब नमाज खत्म की तो हुजूर ने फरमाया, या अली तुम्हारे सफ़र का वाक़या तुम बयान करोगे या मैं बयान करूँ? तो अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप बयान कीजिए। रसूलुल्लाह ने पूरा वाक़या बयान कर दिया, साहबे कहफ को सलाम करना, उनका जवाब न देना, मौला अली के सलाम का जवाब देना, वापस फिर मस्जिद कूफा में किस तरह वुज़ू किया, फिर यहाँ वापस आए। तो ये इस हवाले से मौला अली के साथ किस तरह ताल्लुक़ है सूरह कहफ का, मौला हसन के साथ किस तरह सूरह कहफ का ताल्लुक़ है, वो ये है कि जब आपने सुलह की है और बहुत लोगों ने इतराज़ किया था कि आपने मोमिनीन को जलील कर दिया, और आपने क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी उस ज़माने में कि तुम तमाम वाक़यात तो जानते नहीं थे ना, मोमिनीन में इतनी कोई वो सकत थी, ताकत थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह को वो सही तरीके से समझ सकते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह मूसा को खिज़र के इक़दामात समझ में नहीं आए थे, इसी तरह तुम्हें मेरी सुलह अभी समझ में नहीं आएगी, तुम्हें बाद में समझ में आएगी। फिर इमाम असर से तो गहरा तरीन ताल्लुक़ है सूरह कहफ का, वो क्यों आखिरी ज़माना है, आखिरी ज़माने में ये तमाम दज्जाल का फितना चारों तरफ फैला हुआ है। अच्छा, दज्जाल के फितने के सूरह कहफ से जो ताल्लुक़ इस तरह है कि असहाबे कहफ 300 साल जो सोए रहे हैं, दज्जाल भी जो है उसके हवाले से एक हदीस है
کہ وہ مختلف ٹائم ڈائمنشنز میں موجود ہے، لیکن ہمیں اپنی زمین پہ کہاں نظر آئے گا؟ باب اللد میں نظر آئے گا، فلسطین میں نظر آئے گا، اس وقت نظر آئے گا جب وہ ہماری 24 آورس کی ٹائم ڈائمنشن میں آئے گا۔ اس سے پہلے وہ کن ٹائم ڈائمنشنز میں ہے؟ قرآن حکیم میں سورہ معارج میں ایک دن 50,000 سال کا، اس کے بعد ایک جگہ قرآن نے کہا ایک دن 1000 سال کا، سورہ کہف نے کہا ایک دن 300 سال کا، سورہ بقرہ نے کہا ایک دن 100 سال کا۔ اب میں یہاں تفصیل نہیں ہے، ورنہ حضرت عزیر کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتی کہ جو 100 سال تک فلسطین میں تھے نا، قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 259 جا کے پڑھ لیجیے گا۔ میں صرف اشارے دے رہی ہوں، آپ کے ذہنوں کو دعوت فکر دے رہی ہوں، آپ جا کے پڑھیے گا کہ اس ٹائم یہ جو مڈل ایسٹ کی سرزمین ہے نا، اس میں مختلف ٹائم ڈائمنشن بیک وقت موجود ہیں۔ یہیں سے معراج ہوئی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اصحاب کہف بھی بیک وقت مختلف ٹائم ڈائمنشنز میں تھے۔ وہ ایک ایسی ٹائم ڈائمنشن میں تھے جہاں 300 سال کا ایک دن ہے، کچھ ایسے میں تھے کہ جہاں ان کو سولر انرجی سے کروٹیں بدلوائی جاتی تھی، وہ 24 آورس والی تھی۔ اور جناب عزیر کا یہ تھا کہ وہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کی۔ جب وہ اٹھے تو کہا کہ انظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو۔ 100 سال کے بعد کھانا پینا بالکل ٹھیک تھا، گدھا جو تھا وہ سرما بن چکا تھا، اور خود جب وہ اٹھے تو ان کی عمر وہی تھی۔ وہ ٹوئنس تھے جناب عزیر اور جناب عزیز۔ بڑا جو ٹوین بردر جو تھا وہ 150 سال کا تھا، یہ 50 سال کے تھے۔ یہ قدرت خدا، اتنے اعجاز ہیں ان تمام چیزوں میں۔ اور ٹائم ڈائمنشن کے حوالے سے یہ بات، یہ بھی اسی فلسطین کی سرزمین ہے۔ یہ جناب عزیر کا واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 جا کے دیکھ لیجیے گا۔ تو اس حوالے سے ٹائم ڈائمنشن کے حوالے سے سورہ کہف مجھے اور آپ کو یہ اویئرنیس دیتی ہے، یہ آگاہی دیتی ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، کیونکہ ہم تو قید ہیں 24 آورس والی ڈائمنشن میں۔ ابھی تو 50,000 والا دن تو قیامت میں آئے گا نا، جب آئے گا قرآن نے کہا ہے آئے گا، 1000 سال کا بھی ہے، 50,000 سال کا بھی ہے، 300 سال کا بھی ہے، 100 سال کا بھی۔ میں اور آپ جو ہے وہ سولر سسٹم میں قید ہیں تو یہ 24 گھنٹے کا ہے، لیکن ہمیں قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، سورہ کہف یہ پیغام دے رہی ہے، اصحاب کہف یہ پیغام دے رہے ہیں کہ صرف اسی کو ٹائم ڈائمنشن نہ سمجھو، 7 سماوات ہیں۔ قرآن کی لکھا ہے نا کہ 7 آسمان، وہ 7 آسمان کیا ہیں؟ وہ ٹائم ڈائمنشن ہے ڈفرینٹ قسم کی۔ ہمیں پر ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس میں ایک پوری کتاب ایک لکھی ہے، عمران ایک ہے اسکالر ہے افریقہ کے، پوری کتاب ہے ٹائم اینڈ سورہ کہف۔ کبھی موقع ملے تو گوگل پہ جا کے پڑھیے گا، بہت شاندار انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طرح دجال جو ہے نا وہ ابھی ٹائم ڈائمنشن میں چھپا ہوا ہے، سامنے جب آئے گا، جب وہ ہماری 24 آورس والی ٹائم ڈائمنشن میں آئے گا، باب اللد میں آئے گا، اور امام زمانہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر اس کو قتل کریں گے دجال کو۔ بس میرا وقت رہا ہوا امام عصر کا تعلق تو اس طرح ہے کہ ان کو جناب ذوالقرنین کی طرف بہت سارے وسائل دیے جائیں گے، بادل کی سواری دی جائے گی، جدید ترین ٹیکنالوجی دی جائے گی، ان کو اقتدار دیا جائے گا۔ جس طرح جناب ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے پناہ کے لیے ان کو دیوار بنائی تھی، اسی طرح امام عصر جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کو ظلم سے پناہ دیں گے اور دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح ظلم سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ پھر میرے مولا حسین کا کیا تعلق ہے، جو کہ ہمارا سب سے زیادہ گہرا تعلق میرے مولا حسین کا سورہ کہف سے ہے، کہ سورہ کہف کہا جاتا ہے کہ سر حسین نے بعد از شہادت 120 مقامات پر کلام کیا ہے، کبھی اپنے لبوں کے ذریعے اور کبھی اپنی کٹی ہوئی گردن کی رگوں کے ذریعے، 120 مقامات پر۔ اور کہاں کہاں زیادہ تر کون سی آیات؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کہا جاتا ہے کہ کوفے کے بازار میں کہ ایک شخص تلاوت کر رہا تھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا تو سر حسین نے کھنکارا، نوکے نیزہ پر سر حسین نے کھنکارا اور کہا کہ میری شہادت اور نوکے نیزہ پر میرا کلام کرنا اصحاب کہف کی
ان آیات سے بھی زیادہ عجیب ہے. اور کہیں مولا کے سر نے کہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. کہیں آپ نے فرمایا سورہ صف کی 8ویں آیات کی تلاوت کی، کہا کہ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں گے، اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، لیکن یہ نہیں بجھا سکتے. اور کہیں آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے حساب لے گا؟ کیا ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ ہاں یہ اعجاز میرے مولا کا. مصائب کہاں سے شروع ہوئے ہیں، کہاں تک؟ شہادت کے بعد لوگوں کے مصائب ختم ہو جاتے ہیں. مولا حسین کے مصائب شہادت کے بعد بھی ختم نہ ہوئے. آخری رخصت کے لیے جب میرے مولا تشریف لائے، آئے سیدہ کے لال پر کس کس کا، اس کے کلیجے پر کس کس کا زخم ہے؟ جوان بیٹے کا، قاسم کا زخم ہے، عباس کا زخم ہے. 6 مہینے کے بچے کو جب پانی پلانے کے لیے لے گئے، سید الشہداء کا بازو چھنا، اصغر کا گلا چھنا، امام نے قبر بنائی. آخری رخصت کے لیے آئے، بیویوں نے دو رویا قطاریں بنا لی، امام بیچ میں سے گزرتے ہوئے. علیکہ منی سلام یا زینب، علیکہ منی سلام یا عمر. امام جب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جانے لگے، کوئی نہ تھا جو امام کو سوار کراتا. بہن نے سوار کرایا، لیکن ذوالجناح تھوڑی دیر آگے جا کر رک گیا. امام نے فرمایا اے اسب وفادار، یہ آخری سواری ہے. گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس نے اپنا سر جھکا لیا. دیکھا کہ سینے پر سونے والی 4 سالہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے. اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جا، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا. امام گھوڑے سے نیچے اترے، بچی کو سینے پر لٹایا. بچی کو تھوڑی سی نیند آ گئی، گھبرا کے آنکھیں کھول دی. بابا جائیے، کہا کیا ہوا سکینہ؟ کہا دادی نے کہا ہے وعدے کی وفا کا وقت قریب ہے، سکینہ بابا کو جانے دو. امام تشریف لائے، پہلے اتمام حجت کیا، اس وقت بھی ہدایت پیش کی، اس وقت بھی دعوت دی، دعوت حق دی. کہا اب بھی اگر تم لوگ توبہ کر لو واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. مگر ان لوگوں کے فرمان نے فرمایا تمہارے شکموں میں حرام غذا ہے، اس لیے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی. ہر طرف سے حملے شروع ہوئے، ایسی جنگ کی ہے کہ علماء لفیف کی آوازیں بلند ہوئی. فوجیں جو تھی کوفے کی دیواروں سے ٹکرا گئی، یہاں تک کہ سب نے حملہ کر دیا. سیدہ کے لال پر اتنے تیروں کی بارش ہوئی، کسی نے سر پر اتنی زور سے پتھر مارا، خون کا فوارہ، کسی نے سینے پر تیر مارا. امام جنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ وقت اثر آیا. وقت اثر ندایا دفاعی، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تلوار نیام میں رکھ لی، گھوڑے پر جھومنے لگے، یہاں تک کہ زمین پر تشریف لائے، مگر زمین پر نہ آئے. امام کا لاشا تیروں پر تھا، تیروں پر معلق تھا. سیدہ ہوش پھیلائے تھی، سوار سب تھم گئے لیکن نہ تھما شمر بدگاہ. اب چاہتے ہیں کہ حسین کے سر کو قطع کرے تاکہ حاکم سے انعام لے. کہا یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حسین زندہ ہے، کہا کہ خیام کی طرف حملہ کرو، اگر حسین زندہ ہوں گے تو پتہ چلتا. یہاں تک کہ امام نے کہا بھی میں
لگا لوں تو لگا کر. ہائے زینب دیکھتی رہی. شمر ملعون نے سر حسین کو پشت سے کتنی ضربوں سے کاٹا. لاش حسین کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. بعد شہادت بھی چین سے نہ رہنے دیا. وہ گھوڑے کہ جو بہت بھاری قدموں والے تھے اور ان کی نالوں میں نئی نالا بندی ہوئی تھی، سب لوگ اٹھا لے گئے لاشیں شہداء کے. بس ایک تن شبیر تھا پامال کی زد پر. ہائے زینب دیکھ رہی تھی لاشیں شبیر پامال ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ جب تیرا محرم کو اعزاز امامت سے جناب زین العابدین تشریف لائے بنی اسد کے ساتھ دفن کرنے کے لیے، ایک ٹکڑا اٹھا دیتے لاش کا تو دوسرے ٹکڑا گر جاتا تھا. امام نے ایک چٹائی منگائی، اس کے اوپر لاش کے ٹکڑے رکھے، اس کو قبر مبارک میں اتارا. کہتے ہیں ایک ننھا سا لاشا امام کے سینے پر رکھا ہوا تھا. پائتی علی اکبر کو دفن کیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. الہ ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. صدقہ پنجتن پاک چہارہ معصومین کا ہمارے قلوب کو قرآن کے علوم سے روشن کر دے. قرآن کے اسرار و رموز ہمارے اوپر کھول دے. ہمارا رابطہ اپنا قائم کر دے. ہمارے وقت کے امام سے قائم کر دے. ہمارے نفوس کا تزکیہ کر کے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. جو مفلس نادار ہیں ان کو اپنے کرم سے غنی کر دے پروردگار. جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دے. اور جو اب جلوس نکلنے والے ہیں، 40 کے جلوس نکلنے والے، 40 کا اتنا بڑا اجتماع ہونے والا ہے، پروردگار دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا. مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرمانا. ہر ان کے اعوان و انصار میں شامل کرنا. ماتم حسین.